السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے عمل کے بارے میں بات کریں گے جو بہت سادہ ہے، بہت خاموش ہے، لیکن اس کا اثر انسان کی پوری زندگی پر پڑتا ہے۔ آج ہم سیکھیں گے کہ درود پاک لکھنا کیا بدل دیتا ہے، یہ دل کو کیا دیتا ہے، یہ روح کو کہاں لے جاتا ہے، اور اس عمل میں اللہ نے ایسی کون سی خاص برکت رکھی ہے کہ ایک بندہ جب اس کو اپنا معمول بنا لیتا ہے تو سکون، رحمت، آسانی، رزق، محبت، برکت اور روحانی خوشبو اس کی زندگی میں اترتی چلی جاتی ہے۔ تو ہم اس ویڈیو میں یہ جانیں گے درود لکھنے کی اصل حقیقت کیا ہے، لکھا ہوا درود دل پر کیوں اثر کرتا ہے، اس کی برکتیں کیا ہیں، اس عمل میں ایسی نرمی اور کشش کیوں ہے، اس کے مسلسل لکھنے سے انسان کی زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے، لکھنے والوں کو ایسا سکون کیوں ملتا ہے جو صرف پڑھنے سے ہر ایک کو نہیں ملتا، اور آخر میں ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ استقامت کیا ہے اور درود لکھنے میں صبر کیوں ضروری ہے۔ آئیے اب بات شروع کرتے ہیں نرمی اور اطمینان کے ساتھ۔ درود پاک لکھنا دراصل اپنے دل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے بو دینا ہے۔ جب انسان درود لکھتا ہے تو وہ صرف الفاظ نہیں لکھ رہا ہوتا، وہ اپنے خیالات کو، سانس کو، توجہ کو، احساس کو ایک روح پر لگا رہا ہوتا ہے۔ یہ عمل دل کی الجھنیں کھولتا ہے، یہ بے چینی کو پگھلتا ہے، یہ انسان کو اپنے رب کے قریب اور دنیا کے شور سے دور کرتا ہے۔ زبان سے پڑھا ہوا درود بھی عظیم عبادت ہے، لیکن لکھا ہوا درد توجہ کی گواہی بھی بنتا ہے۔ جب ہاتھ لکھ رہے ہوتے ہیں دل ساتھ ساتھ نرم ہوتا جاتا ہے، صفات گواہ بن جاتے ہیں، اندر کے فاصلوں میں کمی آنے لگتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے کہ یہ سکون کہاں سے آنے لگا۔ لکھا ہوا درود دعا کے دروازوں کی کنجی ہے۔ درود پاک کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اللہ پہلے درود قبول فرماتا ہے، پھر دعا قبول فرماتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں جب آپ درود لکھتے ہو یا پڑھتے ہو تو دراصل آپ اپنی دعا کے راستے صاف کر رہے ہوتے ہیں۔ زندگی میں مسائل، رکاوٹیں، اداسیاں، بندشیں، بے چینیاں، یہ سب اس وقت ٹوٹتی ہیں جب انسان دعا کے در کھلے ذریعے توبہ اور درود کے ساتھ کرتا ہے۔ درود لکھنا دل کو اللہ کی رحمت کے لیے نرم کرتا ہے، اور رحمت جب دل پر اترتی ہے تو قسمت کی گرہیں کھلنے لگتی ہیں۔ درود لکھنے کے روحانی فائدے سکون قلب سے تبدیلی تک۔ لکھے گئے درود کی سب سے پہلی نشانی دل کا بوجھ ہلکا ہونا ہے۔ انسان کے سینے میں جو دباؤ، گھٹن، تناؤ اور بے چینی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ وہ دھلنے لگتی ہے، کیونکہ درود دل کی بیماریوں کے خلاف شفا ہے۔ پھر دوسری کیفیت آتی ہے خیالات کا ٹھہراؤ۔ وہی ذہن جو پہلے بے وجہ بھاگتا تھا اب سنبھلنے لگتا تھا۔ انسان کے اندر ایک مرکز بنتا ہے، اور وہ مرکز ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو۔ تیسری نعمت ہے ظاہری آسانیاں اور کھلتے ہوئے راستے۔ انسان محسوس کرتا ہے کہ رشتے نرم پڑنے لگے، مزاج میں برداشت پیدا ہو گئی، گھر میں بے برکتی کم ہونے لگی، رزق میں وسعت، انہونی مدد کے ساتھ راستے کھلنے لگتے ہیں، اعصاب میں ٹھہراؤ آ گیا۔ یہ سب رات نہیں ہوتا، مگر ہوتا ضرور ہے، کیونکہ اللہ کبھی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ ناظرین، کچھ لوگ درود پڑھتے ہیں مگر وہ اثر نہیں پاتے؟ اس کا جواب بہت سادہ ہے۔ بغیر توجہ کے الفاظ زبان سے نکلتے تو ہیں، دل سے نہیں، اور جب زبان الگ راستے پر اور دل الگ راستے پر ہو تو روحانی اثر کم محسوس ہوتا ہے۔ درود زبان سے پڑھو تو نور بنتا ہے، دل سے پڑھو تو زندگی بدل دیتا ہے، اور ہاتھ سے لکھو تو دل اور روح کے درمیان کی تمام دھول ہٹا دیتا ہے۔ اس لیے لکھا ہوا درود انسان کو اندر تک بدلتا ہے۔ درود لکھنے میں صبر کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ عمل بدن اور روح دونوں کو بیدار کرنے کا سفر ہے،
اور سفر ہمیشہ آہستہ آگے بڑھتا ہے لیکن نتیجہ گہرا ہوتا ہے۔ اللہ صبر سے محبت کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ بندہ مسلسل ہے یا نہیں، کیونکہ درود جادو نہیں، نور ہے، یہ دماغ نہیں دل بدلتا ہے، اور دل بدلنے میں ہمیشہ وقت لگتا ہے، اور جو بھی شخص درود لکھنے کو چند دن کا عمل نہیں بلکہ زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ تو جب دل زخمی ہو درود مرہم ہے۔ انسان ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان شکایت کرتی ہے، پھر آنکھیں روتی ہیں، پھر دل تھک جاتا ہے، لیکن جب وہ درود لکھ کر اپنے غم اللہ کو سونپ دیتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ چلتے چلتے سوچتا ہے، پہلے میں غم تھا، اب غم میرا نہیں رہا۔ درود پاک کا درد کا مادہ کم ہوتا ہے، یہ انسان کو شفا دیتا ہے، یہ روح کے زخموں پر اللہ کی طرف سے لگنے والی مرہم ہے۔ جس گھر میں درود لکھا جائے وہاں لڑائیاں کم ہوتی ہیں، رزق میں کشادگی آتی ہے، نااتفاقیاں کم ہوتی ہیں، دل نرم ہوتے ہیں، نیتیں صاف ہونے لگتی ہیں، قدم سیدھے ہونے لگتے ہیں، کیونکہ درود پاک رحمت کو کھینچتا ہے، اور جہاں رحمت اتر جائے وہاں کمی باقی نہیں رہتی۔ تو اب جانتے ہیں استقامت یہی پورے سفر کا راز ہے۔ دن، مہینے یا ہفتے نہیں گنتے، بس سفر جاری رکھنا ہے۔ آج ایک صفحہ، کل ایک صفحہ، پرسوں 2 سطریں، تھوڑا صحیح مگر روز، کیونکہ اللہ تھکے ہوئے قدموں کو چھوڑتا نہیں اور مسلسل قدموں کو خالی نہیں جانے دیتا۔ جو درود لکھنے میں نیت، محبت اور تسلسل لے آتا ہے اس کا دل آہستہ آہستہ سکون کی منزل پر اتر جاتا ہے۔ یہ ہمیں قبر میں نور فراہم کرتا ہے۔ جن ہاتھوں سے ہم لکھتے ہیں وہی ہاتھ قبر میں ہمارے لیے روشنی کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو ناظرین، سکون دوڑ کر نہیں ملتا، سکون اترتا ہے، اور وہ اسی دل پر اترتا ہے جو اللہ، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور درود کی خوشبو سے منور ہو جائے۔ اپنے دل، اپنی زندگی، اپنے گھر، اپنی تقدیر، سب کو درود کے نور سے جوڑ لیجیے۔ آج سے، اسی لمحے سے تھوڑا سا لکھنا شروع کریں۔ آپ کے اور اللہ کی رحمت کے درمیان صرف تسلسل کا فاصلہ ہے، ورنہ دروازہ پہلے سے کھلا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ کون کون درود پاک لکھنا شروع کرے گا۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ ہے۔